السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 257 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علموا ویسروا ولا تعسروا. رواہ احمد. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علموا، لوگوں کو تعلیم دو اور تعلیم میں جو ہے وہ آسانیاں بیان کرو اور مشکل بیان نہیں کرو. یہ حدیث پہ بہت سی لوگوں نے اس کو ایکسپلین کیا، تشریح کیا. مختصراً آپ کے سامنے بات کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو جان لیجئے کہ دین جو ہے وہ آسان ہے. آسان ایک ایسا، غور سے سنیں گے تو بات سمجھ پائیں گے. آسان ایک ایسا لفظ ہے کہ ہر آدمی کے مزاج کے مطابق ہر آدمی کے پاس آسانی الگ الگ ہے. لہذا لوگوں کے مزاج کے مطابق آسان نہیں ہے. جو آدمی فجر میں نہیں پڑھتا ہے نماز، اس کے لیے آسانی کیا ہے کہ اگر نماز فجر 8 بجے رکھا جائے تو اچھا ہے. یہی کہے گا نا وہ. ایک بوڑھے آدمی کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، صبح 4 بجے کے بعد نیند آتی ہے، وہ بولتا ہے اگر 3 بجے فجر کی نماز رکھ دی ہے تو آسانی ہے. تو اس لیے آسانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جس کو آسان سمجھے وہ آسان ہے، کیونکہ اس کا کوئی معیار نہیں ہے انسان کا. ہر آدمی اپنے لحاظ سے آسانی بیان کرے گا. تو اس لیے آسانی سے مراد وہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے آسان کہا ہے وہ آسانی ہے، جس کو شریعت نے آسان کہا ہے وہ آسانی ہے. یہ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کے اپنے طور پر دین میں آسانی پیدا کر لیے، خود ہی گویا کہ نبی بن گئے نعوذ باللہ، اور خود انہوں نے آسانیاں پیدا کر لیا. تو ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ اس کا مطلب نہیں ہے ہم جس کو آسان سمجھے وہ آسان ہے، یہ مطلب نہیں ہے. جس کو شریعت نے آسان بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشریح کر کے بتایا یہ آسان ہے، یہ مراد آسانی سے ہے. بات سمجھے میری؟ نمبر 1. نمبر 2، بہت سے لوگوں کے مزاج میں یہ بات ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مشکل کام کرنے کا ثواب زیادہ ہے بنسبت آسان کام کرنے کا. جیسے بہت سے لوگ بھارت سے پیدل حج کرنے گئے. کیسے گئے؟ پیدل گئے، جبکہ سہولت موجود تھی. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیدل حج کرنے کا ثواب زیادہ ہے. یہ دوسری غلط فہمی. جس چیز میں اللہ نے سہولت بھی رکھی ہے اور مشکل بھی رکھی ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ہمیشہ آسانی اختیار کرتے تھے. بھارت سے مکہ اگر پیدل جایا جائے تو 4 سے 5 ہزار کلومیٹر کا رن ہوگا. مدینہ سے اگر مکہ آیا جائے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے پیدل راستہ 350-400 کلومیٹر ہوگا. اگر یہ مطلب ہوتا کہ پیدل حج زیادہ افضل ہے اور بدن کو ستانے سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے مکہ پیدل آنا چاہیے تھا. یہ تو 5000 کلومیٹر ہے، وہ تو بہت قریب. اور اس وقت پیدل چلنے کا رواج بھی تھا، ایسا نہیں ہے. 400-500 کلومیٹر لوگ پیدل جاتے تھے. تو یہ ایک دوسری غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر زیادہ ہم اپنے آپ کو ستائیں گے، کیونکہ دنیا کے سارے دھرم والے یہی بات آج بھی کہتے ہیں اور پہلے بھی کہتے رہے.
کہ بدن کو ستانے سے تپسیا ہوتی ہے اور بدن کو ستانے سے عبادت ہوتی ہے اور مالک خوش ہوتا ہے. ہمارے پاس ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے. ہمارے پاس پالیسی کیا ہے؟ اللہ کی بات ماننے سے اللہ خوش ہوتا ہے. نمبر 1، رسول کے طریقے پر کام کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اس میں بدن کو تکلیف ہو یا نہ ہو، بدن کو تکلیف ہونا ہمارے پاس جو ہے وہ معیار نہیں ہے. بات میری سمجھ رہے نا؟ جیسے سردی ہے، گرم پانی بھی وضو کے لیے موجود ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے. اب آپ کے دماغ میں ہے کہ ٹھنڈا پانی سے اگر وضو کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. ایک دم غلط بات ہے، ایک دم غلط بات ہے. آپ اپنے بدن کو ستا کر کے، اچھا آپ کے بدن کو اگر تکلیف ہو جائے تو اس میں اللہ کو کون سا مزہ ہے؟ کہ آپ کے ہمارے بدن کو تکلیف ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کو کیا مزہ ملا؟ کوئی ماں، کوئی باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ خوب تکلیف میں رہے، ایسا کوئی چاہتا ہے؟ اللہ نے اپنی محبت کو ہمیشہ والدین کی محبت سے ملا کر بات کی ہے. جس طریقے سے پیرنٹس والدین نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو تکلیف ہو، رب ذوالجلال اس سے 1000 گنا چاہتا ہے میرے بندوں کو تکلیف نہیں ہو. بات سمجھے میری؟ یہ دوسری غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ لوگ سمجھتے ہیں بڑی لمبا اتہاس ہے کرسچن کا، ہندوؤں کا. جین نے یہاں تک اپنے آپ کو ستانے کا کہہ دیا کہ بدن پر کپڑا بھی نہیں رہنا چاہیے، سب ترک کر دیا، مادرداد ننگے گھوم رہے ہیں. وہ بیچارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ترک جو ہم نے چھوڑ دیا سب کچھ، اس سے ایشور کیا ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے. کتنے لوگ جنگلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تپسیا کر رہے ہیں. کتنے کرسچن ہیں جو آج سے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے 400 سال کے بعد سے بیچارے لگاتار اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کبھی ٹھنڈے پانی میں کھڑے رہتے ہیں، کبھی غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں، کبھی ہاتھ کو درخت پہ باندھ دیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو طے کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نمک نہیں کھائیں گے پوری زندگی. دنیا بھر کے، مطلب ان کو ایک جملے میں کہ بدن کو ستانے کا نام انہوں نے عبادت رکھا. یہ آپ کو اور ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں کی جو ہماری فطرت ہے، جو ہم چاہتے ہیں. کون آدمی ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ مشکل کام ہم کو ملے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے. ہر آدمی نیچے سے لے کر اوپر تک وہ آسان سے آسان کر چاہتا ہے. تو لہذا الدین یسرن کہا گیا کہ دین آسان ہے، لیکن آسانی کا مطلب وہ نہیں ہے کہ ہم جس کو سمجھے آسان ہے، بلکہ جس کو اللہ نے شریعت میں آسان کر دیا، جس کو رسول اکرم نے عمل کر کے بتا دیا یہ آسان کام ہے. مثال کے طور پر ایک اور مثال دیتا ہوں. گاؤں والے جو کھیتی کا کام کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں یہاں امامت کرتے تھے، اور جو کنارے لوگ ایمان لے آئے تھے اور تھوڑا دور دور، تو وہاں پر جو ہے وہ امام متعین کر دیے گئے تھے صحابہ. تو وہ بیچارے دن بھر کھیتی میں تھکے رہتے تھے. تو عشاء کی نماز یہ صحابی یہاں سے جاتے تھے، پڑھاتے تھے. تو انہوں نے لمبی نماز پڑھانا شروع کیا. تو ایک صحابی وہ نماز کے بیچ ہی سے، بعض روایت آتا ہے کہ جب انہوں نے شروع کیا لمبی، تو بیچارے تھکے ہوئے تھے، وہ بیچ ہی سے نکل کے چلے گئے، اپنی نماز پڑھ لیے، چھوڑ دیے. آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے امام متعین کیا ہے، یہ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ گاؤں کے لوگ ہیں، تھکے ہوئے رہتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے. کس کے اوپر؟ وہ امام صاحب کے اوپر. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو تم فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نماز ہلکی پڑھنی چاہیے ویسے بھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک کی نماز ہے، آپ جو ہے وہ شمسی و ضحاہا پڑھ لیجئے. اب حضور نے آسانی کو یہ بتایا. اب تم کہو نہیں صاحب اللہ وہ حدیث کا پورا واقعہ بھول جاؤ، وہ صورت جو بتائی وہ بھول جاؤ. بولو مولے صاحب اللہ کے رسول نے کہا ہلکے نماز پڑھنا، انا اعطیناک اللہ پڑھو،
یہ مطلب نہیں ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ آسانی وہی آسانی ہے جو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان فرمائی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نمازی ہیں، غیر نمازی کی بات چھوڑ دیں، جو سفر میں باقاعدہ ارادے کے ساتھ نماز چھوڑتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں آسانی ہے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ یہ آپ نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے، یہ غلط فیصلہ کیا گیا ہے۔ نماز چھوڑنا جائز ہی نہیں ہے۔ سفر میں جو اللہ کو آسانی کرنی تھی اس نے کر دیا ہے کہ بھئی 4 کے بجائے کیا کر لو، 2 پڑھ لو، یہ آسانی اس نے کیا۔ تم نے نماز ہی سفر میں چھوڑ دیا، بعد میں آ کر کے اب مسئلہ پوچھتے ہیں وہاں سفر میں نماز چھوڑے ہیں تو اب کیا کرنا۔ یہ بھی بتا دیں آپ کو، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی کوئی قضا شریعت میں لکھی نہیں ہے۔ اس کو نوٹ کر لیں بات کو۔ 1,50,000 سے زیادہ صحابی اور صحابیات ہیں۔ ایک صحابی نے کبھی زندگی میں یہ نبی سے سوال نہیں کیا کہ میں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دوں تو کیا کروں۔ ایک روایت نہیں ہے۔ چیلنج ہے اس بات کا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہے۔ ان کے دماغ میں یہ بات کبھی نہیں، جیسے کوئی ڈاکٹر کے پاس کوئی ایسا مریض نہیں گیا آج تک کہ جو بولے ڈاکٹر صاحب اگر میں آکسیجن نہیں لوں تو کیا ہوگا۔ یہ کیس نہیں ڈاکٹر صاحب پاس۔ کیوں؟ آپ کو آکسیجن لینا ہی لینا ہے، اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں اگر آکسیجن نہیں لیا تو کیا مر جاؤ گے۔ لیکن ایسا کیس اس کو معلوم ہے بغیر آکسیجن کے مجھے ایسے ہی صحابی یہ سمجھتے تھے بغیر نماز کے مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں فرما دی نماز کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا کافر اور مسلمان کے درمیان میں کیسے فرق ہوگا؟ آپ نے فرمایا کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ اب جو بھی نماز چھوڑا وہ کیا ہے؟ اس نے کفر کا کام کیا۔ امام شافعی کہتے ہیں کافر ہو گیا۔ تو امام اعظم نے اس میں معنی میں نکال دیا کہ کافر کا کام کیا ہے، کافر نہیں ہوا ہے، ورنہ تینوں امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی کہتے ہیں جیسے ہی جان بوجھ کر نماز چھوڑا کافر ہو گیا، مطلب مرتد ہو گیا، فوراً اس کو قتل کر دیا جائے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو کوئی دوسری سزا نہیں ہے۔ کیوں؟ ارتداد کی سزا قتل ہے۔ یہ تو صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اس نے کافر کا کام کیا ہے، کافر نہیں ہوا ہے۔ جب تک نماز کا انکار نہیں کرے گا تب تک کافر نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو اب آدمی نے اپنے طور پہ سہولت کا معنی کیا نکالا؟ سفر میں نماز پڑھ لیے تو چلتا، نہیں پڑھے تو بھی چلتا۔ یہ غلط معنی آپ نے نکالا۔ آپ کو نکالنا ہے، آسانی کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے کیا بتایا ہے اسی کو آسانی مانی جائے گی، بقیہ کوئی چیز آسانی اپنے طور پر نہیں آپ اختیار کر سکتے۔ بات سمجھے میری؟ یہ 2 بات بنیادی بات تھی۔ تیسری چیز کہ شریعت نے جس چیز میں آسانی رکھی ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، بہت سی چیزیں ہیں، اس میں ہم جیسے لوگ جو باتیں کرتے ہیں، جو کتابیں لکھتے ہیں، جو لوگوں کو دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ اپنے طور پر آپ کوئی ایسی چیز اختیار کر لیں کہ جس میں تقوی کا تقاضا ہو، وہ ایک الگ بیٹر ہے۔ جیسے جہاں پر گندگی لگی، کپڑے میں گندگی لگ گئی، کتنی دور ناپاک ہوا؟ جتنی دور گندگی لگی آپ نے اٹھایا، اس کو جتنی دور تھا چٹکی سے کر دیا اور صاف ہو گیا، کپڑا پاک ہو گیا۔ امام اعظم علیہ الرحمہ سے فتویٰ پوچھا گیا کہ اگر گندگی لگ گئی تو کپڑا پورا دھلنے کا ہے یا اتنا دھلنا جتنا؟ انہوں نے کہا جتنی گندگی لگی دھلنا۔ بات صحیح ہے، حقیقت بھی ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک صاحب نے دیکھا کہ امام صاحب پوری آستین دھل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ تھوڑی سی گندگی لگ گئی تھی تو انہوں نے کہا حضرت آپ تو بولے جہاں گندگی لے کے تو میں پورے آستین دھل رہا ہے۔ انہوں نے کہا جو میں نے بات کہی نا وہ فتویٰ ہے۔ یہی بات حضور فرما رہے ہیں کہ جب لوگوں کو تعلیم دو تو سختی کی تعلیم نہیں دو۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ جیسے امام صاحب
کو تعلیم ہے کہ آپ نماز ہلکی پڑھائیں، لیکن انفرادی طور پر امام صاحب 5 پارہ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بات سمجھے میری؟ تو جب تعلیم کا دیں گے، جب تبلیغ کریں گے، جب لوگوں کو باتیں بتائیں گے تو لوگوں کو مشکل باتیں نہ بتائیں. ابھی آگے لفظ جو آ رہا ہے وہ وہی دوسرا لفظ ہے کہ مشکل نہ کریں، وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ کل زندگی رہی. تو مشکل کیا ہوتا ہے؟ تو آسانی کا مطلب یہ ہے، جیسے قرآن نے کہا کہ حدیث میں بھی ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور رمضان کا مہینہ ہے تو آپ روزہ چاہیں تو رکھ لیں، چاہیں تو نہ رکھیں. اب آپ بات اس پر زیادہ کریں کہ روزہ نہ رکھنے میں زیادہ اچھا ہے، گھر کے کوئی روزہ رکھ لے روزہ ادا ہو جائے گا. اب وہ آدمی اگر ذاتی طور پر روزہ رکھ رہا ہے، رکھ لے، جیسے امام صاحب لمبی نماز پڑھیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اس بات پر زور نہیں دیں کہ نہیں مولانا صاحب روزہ رکھنا سفر میں زیادہ افضل ہے، یہ تقریر نہیں کریں. اس کو آسانی کی بات، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ سامنے، جس کے سامنے بات ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم جس دھرم کے ماننے والے ہیں اس دھرم میں بہت آسانیاں ہیں. جب سختی بولیں گے، جیسے ہم جیسے لوگ گھروں میں کیا کرتے ہیں، ہر بات پر گھر میں یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، ایسے بولتے بولتے ہمارے جو بچے اندر کیا ہے، وہ سوچتے میں کہاں یہ مولانا کے گھر میں پیدا ہوا. یہ کیفیت نہیں پیدا ہونے دیں. یہ نفرت کی بات آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بچہ اپنے آپ کو بول رہا ہے مسلمان، لیکن اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے، اندر سے ہل رہا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ہماری وجہ سے. لہذا جو شریعت نے آسانی رکھی ہے، مثال کے طور پر ہم اپنی بات بتاتے ہیں مولانا لوگ کی. شادی بیاہ میں اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی شادی ایک خوشی کا موقع ہے، تو عید خوشی کا موقع ہے. کچھ لڑکیاں گانا گا رہی تھیں. گانا سے مراد کیا ہے کہ اچھے الفاظ، اللہ کی تعریف ہے، قدرت کا بیان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ دوسرے طرف کر کے لیٹے ہوئے تھے، بچیاں گانا گا رہی تھیں. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، حضور نے کہا بلا لو. جب ابو بکر آئے تو دیکھا کہ بچیاں یہاں گانا گا رہی ہیں اور نبی لیٹے ہیں، تو ڈانٹا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو خوشی کا موقع ہے ابو بکر، گرم نکو، ناراض نہیں ہو. یہ کیا ہے؟ اب شریعت نے اجازت دی. مولانا صاحب کیا سرا سفر، نہیں شادی میں ایک دم گانا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کریں. جو اس کے حدود ہیں وہ حدود کے اندر رکھتے ہوئے مثال کے طور پر گھر کی لڑکیاں گھر کے اندر ہیں، کوئی مرد وہاں نہیں ہے غیر محرم، وہ کچھ اچھے گیت گانا چاہیں نہیں گانے دیجیے. کاہے کو سختی کر رہے ہیں؟ جب ہم ایسی سختی کرتے ہیں تو وہ بچیاں اور وہ بچے ہمارے گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں اسلام میں پیدا ہو کر مجھ سے بہت بڑی اللہ تعالیٰ میرے اوپر ظلم کیا ہے. ایسا نہیں ہونے دیں. بات میری سمجھے؟ وہی گانے میں اب دیکھیے گانا گاتے گاتے ابو بکر خاموش ہو گئے جب حضور نے بتا دیا. وہ بھی بیچارے یہی مسئلہ جانے ہوں گے کہ صاحب گانا ہی ایک دم کیا ہے، منع ہے. گانے کے اچھے بول ہیں تو گانا نہیں منع ہے. اس کے بعد انہوں نے گاتے گاتے ایک مرتبہ یہ گا دیا کہ وفینا نبی ویعلم ما فی غدن، ہمارے درمیان میں ایک ایسا نبی ہے کہ جو جانتا ہے کل کیا ہوگا. یہ جملہ بول دیے. اب یہ غلط بات بولے، کل کیا ہوگا یہ کون جانتا؟ ایک اللہ جانتا، بقیہ کوئی نہیں جانتا. جیسے یہ جملہ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو، بچیوں سے کہا دیکھو ابھی تک جتنی باتیں کہہ رہی تھی ٹھیک ہے، یہ تم نے غلط کہا. یہ ہے مطلب جہاں تک جائز ہے، فلیکسیبلٹی جسے کہتے ہیں، نرمی ہے، وہاں تک آپ نرمی اختیار کریں. اس نرمی کا مطلب ناجائز اور غلط چیز کو جائز قرار دینا نہیں ہے، اس کو بھی نوٹ رکھنا ہے. لہذا دین میں آسانی کا مطلب اگر فرائض میں، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کو تکلیف ہے، زبردست تکلیف ہے، اٹھنے میں تکلیف ہے، بیٹھ نہیں پاتا ہے، تشہد میں نہیں، ہم کھڑے ہو کر ہی ہر حال میں نماز پڑھیں گے، نہیں کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اجازت دی کہ ایسا شخص بیٹھ کر نماز پڑھ لے، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہ زیادہ تقوی کی بات ہے
کہ ہم کھڑے ہو کر، یہ تقوی کی بات. تقوی تو اسے ہی کہتے ہیں جس میں اللہ سے ڈرا جائے، اس کا نام تقوی. تقوی عمل کا نام نہیں ہے، تقوی عمل کا نام نہیں ہے. تقوی تو تقوی کے معنی ہی ہوتے ہیں رب سے ڈرنا. لوگ سمجھتے ہیں کہ نیک اعمال کا نام، نیک اعمال ایک الگ چیز ہے، لیکن تقوی اصل یہی ہے کہ اللہ کی بات اور اللہ سے ڈرنا، شریعت کے بتائے ہوئے قانون پر چلنا. تو فرائض میں اگر ایسے گنجائش رکھی ہے تو آپ فرض میں گنجائش رکھیں. روزہ چھوڑنے کی بات کہی، نہیں میں بہت آرام سے ہوں، میں 2 رکعت سفر نہیں پڑھوں گا، میں 4 رکعت پڑھوں گا، ایک دم آرام ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتے آپ. یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. آپ ایسا اچھا 4 رکعت پڑھنے سے ہی اگر اللہ خوش ہوتا ہے تو فجر میں 2 رکعت کاहे کو رکھی گئی ہے؟ فجر میں بھی 4 رکعت ہونی چاہیے. بھائی جتنی زیادہ رکعت ہوگی اتنی زیادہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا. یہ عدد اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دولت لا کے دی، پوچھا کتنا دیا؟ آج تک آپ کو کوئی بتایا ہے کہ ابو بکر کی وہ پوری دولت جو لائے تھے وہ اس کی مقدار کیا تھی؟ یہ کسی کو نہیں معلوم ہے. انہوں نے کہا ہم نے جو گھر میں تھا سب لے آئے. کیا چھوڑے گھر میں؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑے، بقیہ سب اٹھا لائے. آپ کو آج بتاتا ہوں، اسی موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 450 کلو سونا دیا تھا چندے میں. کتنا؟ 450 کلو. لیکن اس کے باوجود بھی گھر میں بچا ہوا تھا. تو ابو بکر نے یہ نہیں مطلب ہے کہ 450 سے زیادہ دیا ہے. یہ اللہ کے نزدیک کوانٹٹی نہیں ہوتی ہے کہ کتنا آپ نے دیا. کتنے سے کیا مطلب؟ کتنے پہ تو بندہ مرتا ہے، رب تھوڑے رب کو تھوڑے یہ بات پسند ہے. بندہ مرتا ہے، کتنا زیادہ آیا. اللہ تو دیکھتا ہے تیرے دل کی کیفیت کیا ہے. 2 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اس کا ثواب بھی وہی ہو جائے گا. 4 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا بھی ثواب بھی وہی ہو جائے گا. 20 رکعت تراویح اللہ کے رسول نے کہا 20 رکعت. یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعداد نہیں دیکھتا، اللہ دل دیکھتا ہے، کوانٹٹی دیکھتا ہے. یہ پہلی مرتبہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 450 کلو سونا دیا حضرت عثمان نے. تھوڑا نہیں ہوتا ہے. ہم نے 450 کلو سونا ایک ساتھ دیکھا بھی نہیں ابھی تک. لیکن ان کا ذکر نہیں ہے ابو بکر کے مقابلے میں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ دے دیا. ایک آدمی کی جیب میں صرف 50 روپے ہیں. کھانا کھانے جا رہا ہوٹل میں، سوچ رہا ہے کچھ دال چاول کھا لیں گے. راستے میں ایک فقیر مل گیا. بولا میں بہت بھوکا ہوں. اس کے پاس بیچارے کے پاس یہی 50 روپے پونجی ہیں. اس نے اٹھا کر 50 روپے دے دیے. جا بھائی تو کھا لے، دیکھیں گے ہم. دوسرے آدمی کی جیب میں 5000 روپے تھا. وہ فقیر، دوسرا فقیر کو اس نے 500 روپے دیا. کون زیادہ دیا اللہ کی نگاہ میں؟ وہ 500 والا نہیں زیادہ دیا ہے. یہ 50 روپے کیوں؟ اس نے اپنی پونجی لٹا دی. وہ 5000 والے نے 4500 بچا رکھا ہے اور 500 روپے دیا ہے. سمجھے؟ تو یہ غلط فہمیاں نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ جو چیزیں شریعت میں، فرائض میں، معاملات میں، جن چیز میں بھی 2 آپشن حضور کو جب دیا جاتا تھا تو حدیث صحیح حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اس میں سے ہمیشہ آسانی والی چیز اختیار کرتے تھے. جیسے، اور ہمارا بھی خیال بہت رکھتے تھے. یہ رسول کبھی زندگی رہی تو ہم آپ سے بات کریں گے رسول نے ہمارا کہاں کہاں خیال رکھا ہے امت کا. آپ نے فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا اول وقت لیٹ نائٹ ہے، دیر میں نماز پڑھنا ہے. لیکن اگر دیر میں نماز پڑھیں گے تو ہمارے اللہ نے دونوں ہم کو آپشن دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر شروع میں پڑھ لو تو بھی چلتا ہے، دیر میں پڑھو تو افضل ہے. حضور نے فرمایا لیکن میری امت پر مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں اس میں آسانی کو اختیار کر لیا، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ نماز ہم لیٹ پڑھیں. یہ جو اذان ہو عشاء کے 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد، اذان کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، یہ افضل وقت عشاء کا نہیں ہے. لیکن اللہ نے آپ کو اختیار دیا تو آپ نے کون سی چیز اختیار کی؟ آپ نے اختیار کیا جو چیز آسان تھی ہمارے لیے. مسواک حضور کو بہت پسند، ہر وقت مسواک کرنا. اللہ کے رسول کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں مسواک کو وضو میں لازم کر دوں کہ بغیر
گویا کہ مسواک کے وضو نہیں ہوگا. لیکن اگر میں ایسا کر دوں گا تو میری امت پر کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا، لہذا میں اس کو لازم نہیں کرتا. تراویح کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں روزانہ آخری وقت میں رمضان میں تراویح پڑھوں جماعت سے، جب 3 دن آپ نے تک پڑھی. لیکن اگر میں ایسا کروں گا تو میری امت پہ کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. آپ کے لیے آسانی فرمائی. رمضان میں فرمایا کہ اس وقت تک خیر ہے امت میں کہ جیسے ہی وقت ہو فوراً افطار کیا جائے. بعض لوگ گاؤں میں کیا کرتے ہیں، شہر میں بھی کرتے ہیں، نہیں جی دن بھر روزہ رکھے ہیں 2 منٹ اور روکے تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں، وہاں پہ اللہ کے رسول نے آسانی بیان کی. جیسے ہی سورج ڈوبے آپ نے فرمایا روزہ رکھو، روزہ کھول دو، ختم بات. یہاں پر جو سختی آپ اختیار کر رہے ہیں یہ غلط ہے. سحری کے بارے میں فرمایا ہے کہ افضل سحری یہ ہے کہ ایک دم آخری وقت میں کی جائے، شروع وقت میں نہیں. یہ کیوں رکھا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.